دوستو یہ کراچی کی ایک بارش زدہ رات اور ایک پیزا ڈیلیوری بوائے کی سٹوری ہے۔ ایک ایسی ڈیلیوری جو معمولی لگتی تھی مگر اس نے میری پوری زندگی بدل دی۔ پرانا کلفٹن کا وہ خاموش بوسیدہ اپارٹمنٹ جہاں روشنی کم اور سائے زیادہ تھے، آج بھی جب مجھے یاد آتا ہے تو میرے کندھے پر وہ ٹھنڈی گرفت مجھے دوبارہ محسوس ہونے لگتی ہے۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ سے دعا ہے آپ سب خیریت سے ہوں اور آپ کی زندگی خوشیوں سے بھرپور ہو۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو لازمی اس کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔ آئی ہوپ آپ سب مجھے ضرور سپورٹ کریں گے۔ تو مزید خوفناک سٹوریز کے لیے جڑے رہیے نصیر ہارر وائس کے ساتھ اور ہماری ہارر فیملی کا حصہ بنے رہیے۔ بہت شکریہ دوستو، بڑھتے ہیں آج کی سٹوری کی جانب۔ دوستو یہ سٹوری حمزہ علی کی ہے، چلیے سنتے ہیں حمزہ علی کی سٹوری انہی کی زبانی۔ میرا نام حمزہ علی ہے، میری عمر 24 سال ہے اور میں کراچی کے علاقے گلستانی جوہر میں ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہتا ہوں۔ میں پچھلے 3 سال سے ایک مشہور پیزا چین میں بطور ڈیلیوری بوائے کام کر رہا ہوں۔ میرا معمول سادہ سا ہے، دن کے وقت گھر میں اور شام سے رات گئے تک کام، اور کبھی کبھی صبح کے وقت سڑک پر سناٹے دیکھنے کا شوق۔ لیکن اس رات جو کچھ ہوا اس نے میری زندگی پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی ڈیلیوری کی جو اس رات کی آخری عام ڈیلیوری تھی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ نہ میں کبھی بھول پایا اور شاید نہ کبھی اسے بھلا پاؤں گا۔ وہ دسمبر 2023 کی ایک خاموش رات تھی۔ بارش رک چکی تھی مگر سڑکوں پر نمی کی بو ابھی بھی باقی تھی۔ گھڑی پر رات کے 11:30 بج رہے تھے جب ریسٹورنٹ کے کاؤنٹر سے زاہد بھائی نے کہا، حمزہ ایک آرڈر آیا ہے، پرانا کلفٹن بلاک 6 کا ایڈریس ہے۔ میں نے تھوڑا سا منہ بنایا، یار وہ سائٹ بہت ویران ہے، رات کو خاص طور پر اور بھی زیادہ خوفناک ہو جاتی ہے۔ زاہد بھائی ہنسے، بس آخری ڈیلیوری سمجھ لے، 40 منٹ میں تم واپس آ جاؤ گے۔ میں نے ہیلمٹ پہنا، باکس گرپ کیا اور موٹر سائیکل سٹارٹ کی۔ اس وقت ہوا میں ہلکی سی نمی تھی مگر عجیب بات یہ تھی کہ جیسے جیسے میں کلفٹن کے اس راستے کی طرف بڑھتا گیا شہر کی آوازیں کم ہوتی گئیں۔ جی پی ایس کے مطابق وہ ایک پرانا 3 منزلہ اپارٹمنٹ تھا جو کافی وقت سے غیر آباد لگ رہا تھا۔ گیٹ کے پاس کوئی گارڈ نہ تھا۔ میں نے ہارن دیا مگر آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا تھا، جیسے کسی نے جان بوجھ کر بند نہ کیا ہو۔ میں نے آہستہ سے اندر قدم رکھا۔ سامنے ایک لمبا سا لابی ایریا تھا جہاں بلب کی ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ پانی کی بوندیں چھت سے ٹپک کر فرش پر گر رہی تھی اور ایک خاص قسم کی بو پورے ماحول میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے موبائل پر آرڈر چیک کیا، اپارٹمنٹ نمبر 9A 3ری منزل۔ دل میں ایک انجانا سا خوف اور اضطراب تھا۔ میں نے سیڑھیاں چڑھنا شروع کی، ہر قدم میرے جوتے کے نیچے پانی چھپ چھپ کی آواز کر رہا تھا۔ لائٹ تقریباً بند تھی، کہیں کہیں دیواروں پر نمی اور فنگس کے دھبے تھے۔ دوسری منزل پر پہنچ کر اچانک پیچھے سے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ میں چونک گیا۔ میں نے نیچے جھانکا، لابی اب مکمل اندھیرے میں ڈوب چکی تھی۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں۔ میں نے خود کو سمجھایا شاید ہوا کی وجہ سے بند ہو گیا ہوگا، اور اگلی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ تیسری منزل پر پہنچ کر میں نے دائیں طرف مڑ کر دیکھا۔ دیوار کے آخر میں ایک دروازہ تھا جس پر 9A لکھا تھا۔ دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ میں نے ہلکی سی دستک دی، السلام علیکم، پیزا ڈیلیوری، لیکن آگے سے کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے دوبارہ آواز لگائی۔ اندر سے ایک عورت کی ہلکی سی آواز آئی، اندر آ جا بیٹا، دروازہ کھلا ہے۔ آواز میں کچھ ایسا سکون تھا کہ میں نے لمحے بھر کے لیے ساری جھجک چھوڑ دی۔ میں اندر داخل ہوا۔ کمرہ نیم تاریک تھا، صرف ایک کونے میں جلتی ہوئی میز لیمپ سے روشنی پھیل رہی تھی۔ ایک پرانا صوفہ
ایک لکڑی کی میز اور دیواروں پر پرانی تصویریں۔ میں نے آواز دی، میڈم پیزا کہاں رکھوں؟ آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے لیمپ کی روشنی میں چاروں طرف دیکھا، کسی کے بیٹھنے کے نشانات تھے مگر وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ اچانک پیچھے سے کسی کے چلنے کی آواز آئی، ہلکی مگر واضح۔ میں نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن وہاں کچھ نہ تھا، دروازہ بند تھا۔ میرے جسم پر پسینہ آ گیا۔ میں نے جلدی سے باکس ٹیبل پر رکھا اور جانے کے لیے مڑا، تب پیچھے سے اسی عورت کی آواز آئی مگر اب ذرا بھاری اور گہری، بیٹا پیسے تو لے لو۔ میں نے مڑ کر دیکھا، وہی لیمپ کی روشنی مگر اب صوفے پر کسی کا سایہ بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کہا، جی میڈم، کیش کہاں ہے؟ سایہ بولا، ٹیبل پر جھولا ہل رہا ہے دیکھو۔ میں نے میز کے پاس دیکھا، وہاں ایک چھوٹا سا لکڑی کا جھولا رکھا تھا جو آہستہ آہستہ ہل رہا تھا، حالانکہ ہوا بالکل بند تھی۔ میرے گلے سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اسی لمحے پورا فلیٹ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ بلب اچانک بند ہو گیا۔ میں نے موبائل کی فلیش آن کی مگر نیٹ ورک غائب تھا۔ کمرے کے اندر ایک بوسیدہ گلی ہوئی کپڑوں جیسی بو پھیل گئی تھی اور جھولے کی آواز اب اور زیادہ تیز ہو گئی تھی، چوں چوں چوں۔ میں نے گھبرا کر کہا، کون ہے؟ مذاق مت کریں۔ آگے سے جواب آیا، میں مذاق نہیں کرتی، میں یہاں رہتی ہوں۔ میں نے دیکھا، جھولے کے پیچھے کھڑکی کے پاس کوئی سفید کپڑوں میں عورت کھڑی تھی۔ اس کے لمبے بال چہرے پر گرے ہوئے تھے اور وہ آہستہ آہستہ میری طرف آ رہی تھی۔ جب وہ میری طرف مڑی، میرے پاؤں وہیں جم گئے۔ اس کا چہرہ آدھا سیاہ اور آدھا جلا ہوا تھا اور آنکھیں خالی سفید بغیر پتلی کے۔ وہ میرے قریب آ کر رکی اور دھیرے سے بولی، تمہیں پیزا یہاں لانے کو کس نے کہا؟ یہ میرا گھر ہے۔ میں نے لڑکھڑاتے ہوئے کہا، میڈم آرڈر تو… وہ بیچ میں بولی، میں نے تو کچھ نہیں منگوایا۔ میری سانس اٹک گئی۔ میں نے موبائل کی اسکرین دیکھی، ایپ پر آرڈر کینسلڈ لکھا آ رہا تھا۔ میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ میں نے دروازہ زور سے کھینچا مگر وہ بند رہا۔ پھر وہ عورت قریب آئی۔ اس کے چہرے سے سیاہ پانی جیسے آنسو گر رہے تھے۔ میرا بچہ ابھی تک بھوکا ہے اور جھولا خود بخود تیز جھولنے لگا۔ میں نے پوری طاقت سے دروازہ دھکیلا۔ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور میں بھاگتا ہوا سیڑھیوں کی طرف گیا، لیکن سیڑھیوں کے نیچے اندھیرا تھا، مکمل اندھیرا۔ نیچے پہنچ کر دیکھا تو مین گیٹ بند تھا۔ میں نے اسے کھولنے کے لیے بہت زور لگایا مگر وہ ہلا تک نہیں۔ پھر میں نے پیچھے دیکھا، اوپر سے قدموں کی آواز آ رہی تھی اور آہستہ آہستہ نیچے اترتی جا رہی تھی۔ میں نے موبائل کی فلیش اوپر کی لیکن وہاں کچھ نہ تھا۔ پھر اچانک میرے موبائل کی فلیش بند ہو گئی اور میں نے اندھیرے میں سنا، پیزا ٹھنڈا ہو گیا ہوگا، اور اگلے ہی لمحے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے بے اختیار چیخ ماری۔ جب کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تو ایسا لگا جیسے کسی نے میرا جسم برف میں ڈال دیا ہو۔ میں نے فوراً پلٹ کر دیکھا مگر وہاں کوئی نہ تھا، صرف ٹوٹی ہوئی دیوار، نمی اور ہر طرف کھپ اندھیرا۔ مگر ہاتھ کی گرفت ابھی بھی میرے کندھے پر موجود تھی، ٹھنڈی، مردہ اور آہستہ آہستہ سخت ہوتی ہوئی۔ میں نے پوری طاقت سے جھٹکا دیا اور دیوار سے ٹکرا کر ایک طرف گر گیا۔ میرا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگا جیسے ابھی میرا سینہ پھٹ جائے گا۔ اوپر سے قدموں کی آواز اب مزید تیز ہو چکی تھی، جیسے دو لوگ اتر رہے ہوں، ایک بھاری قدم اور ایک ہلکا قدم، ساتھ ساتھ۔ میں دیوار کے ساتھ لیٹا کانپ رہا تھا۔ میرے ہاتھ میں موبائل تھا مگر اس کی اسکرین بالکل ڈیڈ تھی، نہ فلیش چل رہی تھی نہ کوئی ایپ کھل رہی تھی۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، حمزہ بھاگ، ابھی بھاگ، نہیں تو تو بچ نہیں پائے گا۔ میں نیم روشنی میں گیٹ تک گیا اور دونوں ہاتھوں سے زور لگا کر اسے دھکیلا۔ دروازہ ایسے ہلا جیسے اندر سے کوئی زور لگا کر روک رہا ہو۔ پھر اچانک دروازہ میرے ہاتھ سے اندر کی طرف جھٹکے سے بند ہو گیا۔ میں نے چیخ کر پیچھے دیکھا، سیڑھیوں کے سامنے وہ عورت کھڑی تھی، وہی سفید کپڑے، وہی جلا ہوا آدھا چہرہ، مگر اس بار اس کے ہاتھ میں وہ لکڑی کا جھولا بھی تھا
جو خود بخود ہل رہا تھا۔ اس کی آنکھیں پوری طرح سفید تھیں، جیسے اندھیرے میں جلتی ہوئی راکھ۔ اس نے ایک سانس میں کہا، تم میرے بچے کو جگا کر کیوں جا رہے ہو؟ وہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ میں کانپتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگا۔ جھولا اس کے ہاتھ میں اتنا زور سے ہل رہا تھا کہ ایسا لگ رہا تھا اب بھی گر جائے گا۔ عورت نے جھولے کا پردہ آہستہ سے ہٹایا۔ میری ٹانگیں لڑکھڑا گئی، میرے حلق سے آواز نہ نکلی، سانس رک گئی۔ جھولے میں کوئی بچہ نہ تھا، بلکہ اندر کالی مٹی، گندے کپڑے اور ایک چھوٹا سا جلا ہوا خالی کھوپڑی کا فریم رکھا تھا۔ اب جھولا خود سے جھول نہیں رہا تھا، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کھوپڑی کے اندر کوئی سانس لے رہا ہو۔ عورت نے دوبارہ وہی گہری اور زخمی آواز سے کہا، ہم نے پیزا نہیں منگوایا تھا، تمہیں یہاں لایا گیا ہے۔ میرے قدم جواب دے چکے تھے۔ میں نے سیڑھیوں کے پیچھے راستہ تلاش کرنا چاہا، مگر نظر کچھ نہیں آ رہا تھا۔ پورا اپارٹمنٹ کسی دھوئیں جیسے اندھیرے میں ڈوب رہا تھا۔ اب سیڑھیاں بھی نظر نہیں آ رہی تھی، ہر طرف صرف دیواروں سے ٹپکتی ہوئی نمی کی آواز اور دور سے کسی بچے کے ہنسنے کی کھٹی کھٹی آواز۔ میں دیوار کے ساتھ رینگتے ہوئے واپس لابی کی طرف بھاگا، لیکن وہاں پہنچ کر وہ منظر دیکھ کر میرا دم گھٹ گیا۔ لابی میں اس کے علاوہ 3 لوگ کھڑے تھے، تینوں سفید کپڑوں میں۔ تینوں کے چہرے آدھے کالے اور آدھے جلے ہوئے، جیسے ایک ہی جسم کی 3 پرچھائیاں۔ وہ ایک دائرے میں کھڑے تھے اور درمیان میں وہ پیزا باکس رکھا تھا، جس کے ڈھکن پر اب کسی نے انگلی سے مٹی سے لکھا تھا، رک جاؤ۔ میں اور برداشت نہ کر سکا۔ میں نے آنکھیں بند کی اور پوری طاقت سے چیخ ماری، کوئی ہے؟ مدد کرو، اللہ کے واسطے میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ اور تب پہلی بار ان میں سے ایک نے سر اوپر اٹھایا۔ اس کے چہرے سے گوشت ٹپک رہا تھا، آنکھیں نہیں تھیں، صرف گہرے سوراخ تھے، مگر پھر بھی وہ میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے پہلی بار مسکرا کر کہا، اب تم کہیں نہیں جا سکتے۔ یہ سن کر میرا دم گھٹنے لگا، مجھے لگا میں مرنے والا ہوں۔ پھر پورا اپارٹمنٹ لرزنے لگا، دیواروں سے مٹی جھڑنے لگی، جھولے کی آواز خوفناک تیزی سے گونجنے لگی، اور پھر سب کچھ رک گیا۔ خاموشی، ہر طرف مکمل خاموشی چھا گئی۔ میں نے ہمت کر کے آنکھیں کھولی اور دیکھ کر حیرت سے پتھر بن گیا۔ پورا اپارٹمنٹ غائب تھا۔ میں باہر سڑک کے بیچ کھڑا تھا، بارش کی بوندیں گر رہی تھیں۔ میری موٹر سائیکل میرے سامنے کھڑی تھی اور پیزا باکس میری بائک پر رکھا تھا، بالکل صحیح حالت میں، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ مگر ہوا تھا، بہت کچھ ہوا تھا، کیونکہ پیزا باکس کے اوپر وہی مٹی سے لکھا ہوا لفظ موجود تھا، رک جاؤ۔ اور سب سے خوفناک بات، میرے کندھے پر اب بھی ایک ٹھنڈا نیلا نشان تھا، بالکل اس ہاتھ جیسا جو لابی میں میرے کندھے پر رکھا گیا تھا۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو سٹوری؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں، تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔